بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، شوہر جب اپنی بیوی کو رلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے گئے فرشتے اس پر لعنت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ اس کا رزق تنگ کر دیا جائے۔ آج کا یہ وظیفہ میری وہ مجبور بہنوں کے لیے ہے جو میری بہنیں اپنے شوہر کے غصے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی بدسلوکی سے، ان کی بدمزاجی سے، ان کی بدتمیزی سے، ان کی بے حسی سے۔ وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتے، وہاں اپنی بیوی کی وہ عزت کی کر کے راضی نہیں ہیں۔ شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے، ناراض شوہر کو منانے کے لیے، بدسلوکی، بدمزاجی، بدتمیزی اور بے حسی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بہت ہی پیارے نام المعید، القادر۔ المعید کے معنی ہیں دوبارہ پیدا کرنے والا، القادر کے معنی ہیں قدرت والا۔ اللہ جسے چاہیں راہ راست پر لا دیتے ہیں، اللہ جسے چاہیں نیک ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ جسے چاہیں دوبارہ پیدا کر دیتے ہیں، اللہ جسے چاہیں اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت کے آگے روئیں، گر گرائیں، اللہ رب العزت آپ کا وسیلہ بنا دے گا، یا اللہ رب العزت کوئی آپ کے لیے غیب بادہ مدد فرما دیں گے کہ آپ کو وہ تسبہ بھی فراہم کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہی اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے ناموں کا آج وظیفہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کی اجابت چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کے آپ نے نام کا وظیفہ کرنا ہے المعید، القادر۔ اگر آپ اس وظیفے کی عام اجابت چاہتے ہیں، اگر آپ کامرس میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ 2 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کامرس میں ڈن بھی لکھ دیجئے اور آپ کو اس وظیفے کی عام اجابت بھی مل جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کی خاص اجابت چاہتے ہیں تو آپ 5 بار درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد جزاک اللہ لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی اس وظیفے میں زیادہ برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ درود ابراہیمی آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دینا ہے، جس کی بدولت آپ کی دعا جلد از جلد قبول و منظور فرما لی جائے گی۔ اور اب میری وہ بہنیں اس وظیفے کو سن لیجئے جو اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہے، اپنی شوہر کی بدسلوکی کو، بدمزاجی کو، بدتمیزی کو ختم کروانا چاہتی ہیں، ناراض شوہر کو منانا چاہتی ہیں، شوہر کے غصے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، میری وہ بہن اس وظیفے کو لازماً سن لیجئے۔ میری وہ بہنوں نے جمعے کے دن اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد جب جمعہ ہو رہا ہوگا، مرد حضرات جمعے کے دن جمعہ ادا کریں گے اور آپ میری بہنیں گھر پر بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا کریں گی، اور آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے شوہر کی تصویر لے کر رکھ لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس شوہر کی تصویر نہیں ہے، اگر آپ اپنے مائکے میں ہیں، آپ کا شوہر ناراض ہو گیا ہے، کسی بھی صورتحال میں اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے تصور میں بھی ان کو پھونک مار سکتے ہیں، لیکن تصور آپ کا برقرار رہنا چاہیے۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد جمعے کے دن آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کر لینی ہے ظہر کی، اور آپ نے پھر اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ میری بہن انہوں نے 101 بار درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 101 بار درود ابراہیمی آپ نے اس لحاظ سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ کا اٹکنا نہیں چاہیے، زبر زیر پیش کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، آپ نے آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا ہے 101 بار درود ابراہیمی۔ پھر میری بہنوں نے 99 بار 99 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے المعید، 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 دوبارہ پیدا کرنے والا، اور آپ نے 99 ٹائمز 99 بار یہ آپ نے ادا کرنا ہے القادر، القادر،
قدرت والا، بڑا قدرت والا۔ جب آپ نے ان دو ناموں کو، اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نام المعید کو اور القادر کو آپ نے ادا کر لیا، آپ نے آخر میں بھی 101 بار یا آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ درود ابراہیمی پھر آپ نے آخر میں بھی اس طریقے سے پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ، اور آپ نے جو پڑھ لیا ہوگا 101 بار اول اور آخر، وہ بھی درود ابراہیمی آپ نے جمعے کے دن اور آپ نے ظہر کی نماز کے بعد جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ نے اسی وقت ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا ورد آپ نے نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ جتنا ہو سکے اس وظیفے کے بعد بھی آپ درود ابراہیمی پڑھ کر ہمارے آخری نبی پر بھیجتے رہا کریں۔ آپ کی پریشانیاں، دکھ تکلیف ختم ہونے لگ جائیں گی، آپ کی حاجتیں قبول و منظور ہونے لگ جائیں گی، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لیا، آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنی آرزو بیان فرمانی ہے، اپنی طلب بیان فرمانی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں آپ نے وہ اللہ رب العزت کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی بدمزاجی، بدسلوکی، بے حسی اور بدتمیزی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہی آپ کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے۔ آپ کے شوہر کا تصور آپ کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے شوہر کی، تو آپ تصور میں بھی شوہر پر پھونک مار سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں، تصور میں اپنے شوہر کا ہی رکھنا ہے۔ کسی اور کا بھی خیال آیا تو آپ نے اس وظیفے کو شروع سے پھر شروع کرنا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سامنے شوہر کی تصویر لے کر رکھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی ناجائز تعلقات کو قائم کرنے کے لیے نہیں کر سکتے، صرف اور صرف آپ اپنی بیوی کے لیے، شوہر کے لیے کر سکتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ ناراض شوہر مان جائے گا، روٹا ہوا شوہر مان جائے گا، شوہر خود کال کرے گا، خود رابطہ کر کے اپنی بیوی کو منائے گا، اور بعد میں میری بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں چلے جائیں گی، جو کہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ جس بہن نے بھی پڑھا ہے المعید القادر، اس بہن کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آپ بھی یقین رکھیں، اللہ رب العزت کے سامنے آپ روئیں، گر گرائیں۔ آپ نے جب اس وظیفے کو ادا کر لیا، جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی دل والی سائڈ پر رکھ کر 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ پر پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے جب 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، آپ نے اس طریقے سے مارنی ہے، جب آپ پہلی پھونک ماریں، آپ اپنے شوہر کا نام لیں اور شوہر کی والدہ کا نام ساتھ لیں، اور اپنا نام اور اپنی والدہ کے نام بھی ساتھ لیں، اور پھر دوسری بار بھی پھونک ماریں، اور پھر آپ اسی طریقے کو دہرائیں، تیسری بار بھی پھونک ماریں، اور پھر دوبارہ آپ اسی طریقے کو دہرا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔